بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الوجہ الانور والجبین الازہر صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کتاب البر باب استحباب العفو والتواضع، حدیث نمبر 2588۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو عفو و درگزر کی وجہ سے عزت عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے عاجزی، انکساری اور تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ مسلمانوں کی اخلاقی اور مسلمانوں کے کیریکٹر کے لحاظ سے یوں سمجھو کہ ایک نصاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اگر مسلمان سمجھ لے اور اس حدیث مبارکہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو کئی معاشرے میں ایسے بگاڑ جو معاشرے کا ناسور بنتے جا رہے ہیں، ان بگاڑ سے اور ان فساد سے مسلم معاشرہ آسانی سے پاک ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیا جو بندہ معافی کو پسند کرے گا اسے عزت ملے گی، جو بندہ عاجزی اور انکساری اختیار کرے گا اسے بلندی ملے گی۔ سادہ سے الفاظ، سادہ سی معنی، یعنی اپنے کیریکٹر میں، اپنے اخلاق میں عفو و درگزر کو لاؤ، اپنے کردار میں عاجزی اور انکساری کو لاؤ۔ ہمارا آج کا معاشرہ، ہمارے لہجوں میں سختی، ہمارے اخلاق میں سختی، عدم برداشت اس حد تک ہمارا پہنچ چکا ہے کہ کوئی معمولی سی بات بھی پورے معاشرے میں آگ لگا سکتی ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوگا، یہ حدیث مبارکہ میں آپ دیکھیں حضور کیا فرماتے ہیں، جو بندہ عفو و درگزر کو اختیار کرتا ہے، یعنی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے، کسی نے آپ کو غلط بولا یا کسی نے آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا، آپ اگر اس کو معاف کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں جو معاف کرتا ہے اللہ اس معاف کرنے والے کو عزت عطا فرماتا ہے۔ تو معافی کا جو ثمر ہے وہ کیا ہے؟ پھل، عزت۔ پھر حضور فرماتے ہیں جو بندہ تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، تو عاجزی اختیار کرنے کا ثمر کیا ہے، پھل کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ یعنی عزت اور بلندی یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی انسان آپ کو یہی دو چیزیں مانگتا ہوا اور انہی دو چیزوں کی پاداش میں جگہ جگہ پھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کسی فیلڈ میں چلے جائیں، کسی شعبے کو لے لیں، دنیا کے کسی بھی انسان کو لے لیں، ہر شعبے میں، ہر معاشرے میں، ہر انسان کا ایک ہی سوال ہے کہ اسے عزت چاہیے، اسے بلندی چاہیے۔ اسی بلندی اور عزت کی دوڑ میں تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ عزت اور بلندی اللہ نے رکھی کس چیز میں ہے؟ عزت اور بلندی اللہ نے رکھی ہے، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں عزت اور بلندی اللہ نے دو چیزوں میں رکھی ہے۔ نمبر ایک عفو و درگزر، نمبر دو انکساری، عاجزی۔ کیا ہم نے عاجزی اور انکساری کو اپنایا؟ کیا ہم نے عفو و درگزر کا معاملہ فرمایا؟ آج اگر ہمیں کوئی بندہ ایک گالی دیتا ہے تو جب تک ایک گالی بدلے میں اور دو چپیٹے رسید نہ کر دیں تب تک ہمارا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ آج اگر کوئی بندہ ہمارے ساتھ کوئی بدسلوکی کرتا ہے
تو ہم اس بدسلوکی کے جواب میں اس سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کر اس کو جواب نہ دے لیں تو شاید کہ ہم مرد کے بچے نہیں ہیں. یہ ہمارے معاشرے کی سوچ ہو چکی ہے. تو عزت کہاں سے آئے گی؟ بلندی کہاں سے آئے گی؟ ہمارے اندر تکبر اور انانیت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ آج 4 بندے بیٹھے ہوں، ان چاروں بندوں کے درمیان اگر بات چیت چل رہی ہے، چاروں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تو ہر ایک بندے کا ایک ہی نظریہ ہوتا ہے. ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ جو میں نے بات کی ہے یہی بات سالڈ ہے، اور یہی بات جو ہے نا بس اسی بات میں کامیابی رکھی ہے. یعنی ہم ایک دوسرے کو زیر کرنے کے پیچھے لگ گئے. ہماری زندگی کا جو مقصد ہے کہ فلاں آگے نہ بڑھے، میں اس سے آگے نکلوں، فلاں مجھ سے زیادہ عزت والا نہ ہو جائے، فلاں مجھ سے زیادہ پیسے والا نہ ہو جائے، فلاں مجھ سے زیادہ آگے نہ بڑھ جائے، میں اسے کسی طریقے سے پیچھے کروں، میں اسے کسی طریقے سے گراؤں. عزت کہاں سے ملے گی؟ بلندی کہاں سے ملے گی؟ شہرت، نام کہاں سے ہوگا؟ کیونکہ یہ 2 چیزیں، عزت اور بلندی، عزت اور شہرت، نام، اللہ نے رکھا 2 چیزوں میں ہے. حضور فرماتے ہیں عفو درگزر، عاجزی انکساری. عاجزی، عفو درگزر، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ معاشرے میں اگر یہ 2 چیزیں لاگو ہو جائیں، ہم مسلمان ان 2 چیزوں کو اگر اپنا لیں تو عزت بھی ہمیں ملے گی اور سربلندی بھی ہمیں ملے گی. اللہ رب العزت ہمیں عزت بھی دے گا، نام بھی دے گا، شہرت بھی دے گا. لیکن اس کے لیے ہمارے اس معاشرے میں ان 2 چیزوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے، عفو درگزر اور عاجزی انکساری. نبی کریم علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں التواضع لا یزید العبد الا رفعة فتواضعوا يرفعكم اللہ والعفو لا یزید العبد الا عزا فاعفوا. نبی کریم علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ جمع الجوامع کی حدیث مبارکہ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں تواضع سے، عاجزی، انکساری سے بندے کی رفعت یعنی بلندی میں اضافہ ہوتا ہے، لہٰذا عاجزی اختیار کرو. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہیں بلندی عطا فرمائے گا اگر تم نے اپنے کردار اور اخلاق میں عاجزی کو شامل کر لیا تو اللہ تمہیں بلندی عطا فرمائے گا. پھر حضور فرماتے ہیں درگزر سے کام لینا عزت میں اضافہ کرتا ہے. جو بندہ درگزر سے کام لیتا ہے نا، معاف کر دیتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے. تو معافی وہ چیز ہے کہ حضور فرماتے ہیں جس کے کردار اور اخلاق میں یہ معافی کا عنصر موجود ہے، وہ اپنے سے زیادتی کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے، بدلہ نہیں لیتا، چھوڑ دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جس کے وجود میں معاف کرنے کی صفت موجود ہے اللہ اسے عزت عطا فرمائے گا. پھر حضور فرماتے ہیں اس لیے معاف کرنے کو، درگزر کرنے کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، اس لیے کہ اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا. یہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ احادیث طیبہ ہیں جو کسی بھی معاشرے کو، میں یہ نہیں کہتا کہ مسلم معاشرہ، کسی بھی معاشرے کو سر بلندی، عزت اور شہرت دلانے کے لیے یہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کی احادیث طیبہ مشعل کا فائدہ دیں گی. ہر معاشرہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، نام ملے، میری شہرت ہو. حضور نے سادہ سا نسخہ عطا فرما دیا، سادہ سا وظیفہ دے دیا. نام چاہیے، شہرت چاہیے، عزت چاہیے، بلندی چاہیے، 2 کام کر لو. اپنی زندگی میں معافی، درگزر کو شامل کر لو، اپنی زندگی میں عاجزی کو شامل کر لو. جب تمہاری زندگی میں یہ 2 چیزیں شامل ہو جائیں گی تو تمہیں عزت بھی ملے گی، تمہارا نام بھی ہوگا، تمہیں شہرت بھی ملے گی. اب ہم مسلمانوں کی سوچ کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کی سوچ تو یہ ہے کہ اللہ نے یہ دنیا
جو یہ ہمارے لیے بنائی ہے اور ہمارے لیے بس جنت تیار ہے۔ عمل اگر ہم مسلمانوں کا دیکھیں، مسلم معاشرے کا جو عمل ہے وہ عمل اس کی سوچ سے کے بالکل برعکس ہے۔ سوچیں تو ہماری بڑی ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا ہیں، اور عمل اگر دیکھیں ہمارا تو عمل میں ہم اس قدر گر چکے ہیں، نہ ہم اللہ کے کلام کی پیروی میں ہیں، نہ رسول اللہ کی پیروی میں ہیں۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم نے حدیث کو چھوڑا، ہم نے شریعت کو چھوڑا، ہماری مساجد ویران، نمازوں کو چھوڑا، قرآن کی تلاوت کو چھوڑا۔ کون سی ایسی نیکی ہے کہ جس کو ہم چھوڑ کر نہیں بیٹھے، اور کون سی ایسی برائی ہے کہ جس میں ہم مبتلا نہیں ہیں؟ بندے کی سوچ اور بندے کا عمل جب تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے تابع نہیں ہوگا، تب تک مسلم معاشرے کو عزت اور وقار نہیں مل سکتا۔ اپنی سوچ اور اپنے عمل کو جب ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے تابع کریں گے، ہم فالوور بنیں گے۔ بیسیکلی صحیح معنوں میں جب ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے فالوور بنیں گے، تب جا کر کے ہمیں عزت بھی ملے گی، ہمیں وقار بھی ملے گا، ہمیں بلندی بھی ملے گی، ہمیں نام بھی ملے گا، ہماری شہرت بھی ہوگی۔ جب تک ہماری سوچ، ہماری فکر اور ہمارا عمل، ہمارا کردار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے فالو نہیں کرے گا، تب تک ہم بھول جائیں کہ یہ دو چیزیں ہمیں ملیں گی۔ اس لیے کہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سادہ اور صاف لفظوں میں فرما دیا کہ اگر عزت چاہیے تو اپنی زندگی میں عفو و درگزر کو شامل کرو، اور اگر بلندی چاہیے، بڑا نام چاہیے، شہرت چاہیے، تو اپنی زندگی میں تم انکساری کو شامل کرو، تکبر کو چھوڑو، ریا کو چھوڑو، تصنع کو چھوڑو، اپنے آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالو۔ جب آپ ڈھلو گے، آپ دیکھو گے جیسے جیسے آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھلتے جائیں گے، ویسے ویسے آپ کو عزت بھی ملنا شروع ہوگی، آپ کا وقار بھی بڑھے گا، آپ کا نام بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت آپ کو سربلندی بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔